نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، ماتم داران سرکار سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، خالق کائنات، مالک کائنات، اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید، جو قیامت تک کے لیے ہادی ہے، روشن ہے، معجزہ ہے، اس میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ساتھ۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جب جناب ابراہیم نے اسے پورا کر دیا، انی جاعلک للناس اماما، تب اللہ نے جناب ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا۔ اور جیسے جناب ابراہیم نے دیکھا کہ مجھے یہ عہدہ مل گیا ہے،
تو ایک دعا مانگی ہے، اعلیٰ ومن ذریتی، یا اللہ یہ امامت میری ذریت میں کر دے۔ پروردگار عالم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے ابراہیم لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اگر امت مسلمہ حقیقت کی روشنی میں اس آیت کریمہ میں غور و فکر کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس آیت میں امامت کا مسئلہ بیان کیا ہے، اور جو آج کے دور میں سب سے اہم مسئلہ ہے۔ ورنہ میں اپنے محترم مجمع سے پوچھ رہا ہوں، مسلمان بھائیوں میں فرقے کتنے بنے ہیں اور کتنے بنیں گے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ دیکھیے صبح کی مجلس صرف 30 منٹ کی ہے، جو مجھے حکم ہے لوگوں کو، بزنس والوں کو بزنس پہ جانا ہے، سروس والوں کو سروس پہ جانا ہے، مجھے کم وقت میں جو باتیں عرض کرنا ہے، تھوڑا سا آپ متوجہ صرف رہیے گا۔ مسلمان بھائیوں میں فرقے کتنے بنے ہیں اور کتنے بنیں گے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، مگر ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ ہمارا خدا الگ ہے، ان کا خدا الگ ہے، ان کا خدا الگ ہے، ان کا خدا الگ ہے۔ سارے مسلمانوں کا خدا ایک ہے۔ تھوڑا سا اور آگے چل کے میں بات کرتا ہوں، آپ کو یہ بھی نہیں ملے گا کہ ہمارا نبی الگ ہے، ان کا نبی الگ ہے، ان کا نبی الگ ہے، ان کا نبی الگ ہے۔ سارے مسلمانوں کا نبی بھی ایک ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا اور آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ کوئی کسی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہو تو بتائیے، کوئی کسی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہو تو بتائیے، سب کعبے کی طرف، تو معلوم یہ ہوا کہ سب کا کعبہ بھی ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے سے جو ہے قرآن مجید شروع ہوا، والناس کی سین پہ ختم ہوا۔ کہیں کہ بھی آپ قرآن کسی بھی مسلک کا آپ جائیے وہاں پہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہی ملے گا۔ وہ دنیائی الزامات ہیں، ان کا 35واں والا، ان کا 40واں والا، سب بیکار کی باتیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کا قرآن بھی ایک ہے۔ تو میری سمجھ میں ایک بات آج تک نہیں آئی کہ جب سارے مسلمان، ان کا اللہ ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے، ان کا کعبہ ایک ہے، ان کا قرآن ایک ہے، تو یہ آپس میں ایک کیوں نہیں ہے؟ بھئی ان کو آپس میں بھی ایک ہونا چاہیے تھا۔ جب یہ اللہ کے معاملے میں ایک، نبی کے معاملے میں ایک، کعبہ کے معاملے میں ایک، قرآن کے معاملے میں ایک، نتیجہ دے رہا ہوں عزیزو، مسلمان آپس میں کیوں نہیں ہے؟ میں نے جب بہت غور کیا تو ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، مسلمان آپس میں ایک صرف اور صرف اس لیے ایک نہیں ہے کہ ان کا امام ایک نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ ان کا امام ایک نہیں ہے، ان کا رہبر ایک نہیں ہے، ان کا ہادی ایک نہیں ہے، ان کا قائد ایک نہیں ہے، ان کا لیڈر ایک نہیں ہے، ان کا پیشوا ایک نہیں ہے، ان کا آگے آگے چلنے والا ایک نہیں ہے۔
یہ سب امام کے اصطلاحی معنی ہے نوجوانوں. بہت اہم مسئلہ ہے امامت کا. اگر امامت کا مسئلہ اہم نہ ہوتا تو کبھی خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے من ماتا ولم یعرف امام الزمان ہی فقط ماتا میتت الجاہلیہ، کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. جاہلیت سے مراد کیا ہے نوجوانوں؟ پڑھا لکھا نہیں تھا. جاہلیت سے مراد ہے وہ کفر کی موت مر گیا. کفر کی. چھوٹی سی حدیث رسول ہمارے سامنے ہے، مگر ایک بات بالکل آئینے کے طریقے سے صاف کر دیا. ذرا متوجہ ہو. جو شخص، لفظ پہ غور کریں آپ، اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. رسول اسلام نے فیصلہ کر دیا تمہارا کام امام بنانا نہیں ہے، صرف بنے بنائے امام کو پہچاننا ہے. صلوات بھیجے محمد اور آلہ. تمہارا کام صرف اور صرف اتنا ہے کہ بنے بنائے امام کو پہچان لو، بس. نوجوانوں، بزرگوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ذہن میں رکھ کے اٹھیے گا. امام کو چھوڑنے کا دنیا کا کتنا بڑا نقصان ہوا. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے کوئی بھی مورخ ہمارا نہیں، کوئی بھی مصنف ہمارا نہیں، سب آپ کے. اور اگر ہم آپ کی کتاب سے پڑھیں اور پھر بھی آپ نہ مانیں تو ہماری خطا کیا ہے؟ آپ بتائیں. آج دنیا کہتی ہے رسول اللہ ایسے نماز پڑھتے تھے، کوئی کہتا ایسے پڑھتے تھے، کوئی کہتا ایسے پڑھتے تھے. آج یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا، رسول نے اپنے بعد جو جانشین بتائے تھے صرف آدمی ان کا دامن تھام لیتا، ان سے محبت کرتا، ان کی بات کو مانتا. جتنے فرقے بنے اتنی طرح سے جو ہے نمازیں ہو گئیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ والی اگر نماز سمجھنا ہے صرف مولا علی کے در پہ آ جاؤ. تم نے چھوڑا، تمہاری کتاب میں ہے، صحیح بخاری میں ہے یہ روایت، کہاں لے جاؤ گے؟ ایک ایک لفظ پہ غور کریے نوجوانوں. جنگ جمل کے بعد بصرے کی مسجد میں مولائے متقیان نے آج نماز پڑھائی. اب راوی کہتا ہے اس نماز میں رسول اسلام کا ایک صحابی جس کا نام ہے عمران بن حسین، آج وہ مولا علی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. مولا علی کے پیچھے. اب جب وہ نماز پڑھ چکا تو راوی کہتا ہے یہ رسول کا صحابی اب نابینا ہے، دونوں آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا. اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا حاضر رجل،
یہ کون جوان ہے جس نے آج نماز پڑھائی ہے؟ یہ کون جوان ہے، یہ کون مرد ہے؟ ھذا الرجل، جس نے آج نماز پڑھائی ہے۔ تو راوی کہتا میں نے صحابی رسول سے فوراً کہا ھذا الرجل علی بن ابی طالب، یہ جوان، یہ مرد کوئی اور نہیں، جناب ابو طالب کا بیٹا علی ہے، جس نے آج نماز پڑھائی۔ اب جملے کی قدر کریے گا عزیزو، دنیا اپنی کتاب کو نہیں پڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی کہا ھذا الرجل علی ابن ابی طالب، فوراً صحابی رسول نے کیا کہا؟ قد ذکرنی ھذا الرجل صلاۃ محمد، اس ابو طالب کے بیٹے علی نے آج ہمیں محمد والی نماز پڑھائی ہے۔ صلوات بھیجے محمد رول محمد۔ اس ابو طالب کے بیٹے نے آج ہمیں محمد والی نماز پڑھائی ہے۔ آپ غور کریں، صحیح بخاری کے ہیں، معتبر کتاب ہے ان کی، اس میں یہ روایت موجود، بخار کی حالت میں لکھی گئی، مگر پھر بھی ان کے ہاں صحیح ہے۔ غور کر رہے آپ، پھر بھی صحیح ہے۔ بھائی ہمارے یہاں قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر کتاب جو ہے وہ ہے نہج البلاغہ، ان کا صحیح بخاری، ہمارے یہاں نہج البلاغہ۔ تو اب اس کے آگے اگر یہ تحریر نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا۔ بھئی وجہ کیا تھی؟ ابھی تک جو نمازیں ہو رہی تھی، یہ کیوں کہا کہ آج ہمیں علی نے محمد والی نماز پڑھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک کچھ اور، ورنہ اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ بات۔ وجہ بھی تحریر ہے، کیوں کہی صحابی نے یہ بات؟ آگے لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے تکبیریں پڑھنا چھوڑ دی تھی۔ آج جب مولا علی نے نماز پڑھائی تو جہاں جہاں رسول اللہ تکبیر کہتے تھے وہاں وہاں مولا علی نے تکبیر کہی۔ اب میں آگے کچھ نہیں پڑھوں گا، اب آپ سے کہوں گا تاریخ اٹھا کے دیکھیے اور دنیا کو بتائیے، جب مولا علی نے آج نماز پڑھائی بصرے کی مسجد میں جنگ جمل کے بعد، تو مولا علی کا زمانہ رسول اللہ کے انتقال کے 24 برس کے بعد آیا ہے، 24 برس کے بعد آیا ہے۔ تو بس اتنا ہی کہوں گا، جب 24 برس کے بعد لوگوں کی نمازوں کی یہ حالت ہو گئی تھی، تو آج تو 1400 برس ہو گئے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد رالے۔ آج تو 1400 برس ہو گئے ہیں، 24 برس میں یہ حالت ہو گئی تھی۔ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ چھوڑنے کا نقصان ہے امام کو، بس اور کچھ نہیں۔ آخری بات نوجوانوں، اگر کوئی ضد کرے ہم نہیں مانیں گے، تو تاریخ میں کچھ ایسے واقعات شاہد ہیں کہ جو امام سے سوال کیا گیا اور جواب امام نے دیا، اور وہ جواب میں امام کے چاہنے والوں تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ امام کے چاہنے والے ہیں، یہ امام کی باتیں آپ کو نہیں بتائی جائیں گی تو کس کو بتائی جائیں گی؟ ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ امام کی باتیں، امام کے قول اس عشر محرم میں آپ تک پہنچایا جائے۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، امام کے چاہنے والے امام کا جواب سنیں۔ مامون نے
آٹھویں امام سے پوچھا اگر ہم آپ کی فضیلت کو قبول نہ کریں کیا کوئی فرق پڑے گا؟ سوال پیچھے تک آپ نے سن لیا، ذرا اب امام کا جواب بھی سنو نوجوانوں، اور اپنی بیداری کا ثبوت دینا، ذرا خاموشی توڑیے، کیونکہ میرا ایک اصول ہے کہ تھوڑا آپ بولیں تو تھوڑا ہم بولیں، ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے یہاں پہ اس معاملے میں تھوڑا سا جو ہے، تو میں اپنے گھر کے فضائل تھوڑی پڑھ رہا ہوں کہ آپ داد دیں یا نہ دیں۔ بھئی آل محمد کی عظمت پہ نہیں بولیں گے تو کس کی عظمت پہ آپ بولیں گے؟ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ مامون کا سوال کیا تھا؟ آپ کی فضیلت کو ہم قبول نہ کریں تو کیا کوئی فرق پڑے گا؟ امام نے کہا مامون پھر سے کہے۔ پھر اس نے سوال دہرایا مگر آپ کی کوئی فرق پڑے گا؟ کہا اب سن لو، میرے سوال کا جواب یہ ہے، اگر دنیا نے علی کو نہیں مانا تو نقصان دنیا کا ہوا، علی کا نہ ہوا۔ چھٹے امام کے، کس کے؟ ہاں، اتنا دے دیا کہ دنیا نے انہیں امام مان لیا، اور جس نے ان کو اس لائق بنایا، میرے پہلے جملے پہ غور کر رہے ہیں آپ، امام نے بنایا نہیں، امام نے ان کو اتنا دے دیا دنیا نے بنا دیا۔ انہی میں سے ایک کا قول ہے، سنیے گا، اگر 2 سال تک ہم نے امام صادق کی شاگردگی نہ کی ہو
اپنی موت کے بارے میں سوچا کر. ہائے 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 ہائے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. اپنی موت کے بارے میں سوچا کر کہ تو مر کس پہ رہا ہے. کفر کی موت مرے گا، اگر ہم سے محبت کر کے مرے گا تو شہید مرے گا. آپ کربلا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ایسی تاریخ آپ کو کہیں نہ ملے گی، کیونکہ ان کی نظروں میں موت کچھ نہیں تھا. جناب قاسم، بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسے ہے؟ کہ چچا شہد سے زیادہ شیریں. اللہ، اسی لیے کہتا ہوں کہ کربلا کے جوانوں پہ ہمارے جوانوں کا سلام. آپ نے کائنات میں ایسی کہیں ماں نہ دیکھی ہوگی جیسی کربلا میں مائیں تھیں. کوئی ماں کہہ رہی بیٹا کل اپنی جان ماموں پہ قربان کرنا، کوئی کہہ رہی کل اپنی جان چچا پہ قربان کرنا، مگر یہ کربلا کی مائیں ہیں. کربلا کی ماؤں پہ ہماری ماں اور بہنوں کا لاکھوں لاکھ سلام. اور جیسے چاہنے والے میرے مولا حسین کو ملے ہیں، جیسے صحابی رسول اللہ کو بھی نہیں ملے، مولا علی کو بھی نہیں ملے، مولا حسن کو بھی نہیں ملے. حقیقت ہے. نوجوانوں، بزرگوں، آج پہلی محرم ہے. زہرا کا لال ہمارا مہمان ہو چکا ہے. ہر رضا خانے میں جانا، دو آنسو بہانا، ایک ماں بڑی دور سے آتی ہے تمہارے آنسو کو لینے کے لیے. میں آج آپ کی خدمت عزیزوں صرف 1 یا 1.5 منٹ احساس کرنا. کربلا میں جناب حبیب ابن مظاہر کا لوگ ذکر کرتے ہیں، مگر آج میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ کربلا میں ایک ضعیف مجاہد اور ہے. اس کا جہاد 1 سے 1.5 منٹ میں صرف سن لیجئے. جناب سعید، ان کی عمر ہے 90 سال. اس ضعیف مجاہد کا جہاد آدمی سنتا ہے تو تڑپ جاتا ہے. اس ضعیف مجاہد کا جہاد کیا تھا؟ نماز کا وقت ہوا، دشمنوں نے تیر چلانا شروع کیا. جناب سعید کہتے ہیں، جناب ذوالرتین کہتے ہیں مولا تیروں کی فکر مت کرو، آپ نماز پڑھاؤ، جو تیر آپ کی جانب آئے گا اسے سعید اپنے سینے سے روکے گا. اس ضعیف مجاہد کا صرف جہاد آپ سنو. نوجوانوں، بزرگوں، آپ نماز پڑھاؤ، جو تیر آپ کی جانب آئے گا اسے سعید اپنے بازو سے روکے گا، اپنے سینے سے روکے گا. اللہ اکبر. ایسے تھے حسین کے چاہنے والے. اگر حسینی ہو تو مقصد حسین کو نہ بھولنا. حسین کا سجدہ ذہن میں رکھنا. آؤ کربلا میں ضعیف مجاہد کا جہاد دیکھو. فرزند زہرا نے اللہ اکبر کہا.
جو تیر مولا کی جانب آتا تھا سعید گھٹنے کے بل بیٹھ کر کے سینے سے روک رہے ہیں، بازو سے روک رہے ہیں، لیکن قیامت آ گئی نوجوانوں بزرگوں۔ ادھر امام حسین علیہ السلام نے آخری سلام پڑھا، بس سعید بھی ٹوٹ چکا تھا، آواز دیا مولا میرا بھی آخری سلام۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ جلدی سے مولا حسین آگے بڑھے، جناب سعید کے پاس پہنچے، 90 سال کا ضعیف مجاہد جناب سعید کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، اللہ اکبر، زانو پہ رکھا۔ جناب سعید نے اپنا سر ہٹا لیا۔ مولا پوچھتے سعید اپنے سر کو میرے زانو پہ سے کیوں ہٹایا؟ سعید نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا مولا اس لیے ہٹایا، میرا سر آپ کے زانو پہ ہے، مگر جب آپ زمین کربلا پہ آؤ گے آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ آواز دیا سعید اس کی فکر نہ کرو، میری اماں زہرا۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ وعدہ کیا ہے وہ آ جائے گی، اللہ اکبر۔ اب عزیزو ضعیف مجاہد کا جہاد سن لیا، اب عظمت کا اندازہ لگاؤ، عظمت کا اندازہ۔ جناب سعید کہتے ہیں مولا حسین سے اے مولا میرے سرہانے کوئی بزرگ کھڑے ہیں۔ حسین ابن علی نے سر اٹھا کے دیکھا، آواز دیا سعید سلام کرو سلام، بڑے خوش نصیب ہو، میرا نانا رسول خدا آ گیا۔ سعید کہتے مولا میرے دائیں جانب بھی کوئی کھڑا ہے۔ مولا نے دیکھا کہ سعید بڑے خوش نصیب ہو، سلام کرو سلام، میرا بابا علی مرتضی آ گیا۔ جزاک اللہ، گھٹ گھٹ کے مت رونا۔ سعید کہتے مولا میری بائیں جانب کوئی کھڑا ہے۔ اب جو حسین نے دیکھا کہ سعید سلام کرو سلام، بڑے خوش نصیب ہو، میرا بھیا حسن مجتبی آ گیا۔ اب سعید کہتے مولا میری بائیں تھی جانب ایک اماری اتری ہے، اماری میں سے ایک نقاب پوش بھی آ رہی ہے۔ سعید پیروں کو سمیٹ لو، میری اماں فاطمہ زہرا وہ بھی آ گئی۔ اے سعید بہت خوش نصیب ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، یہاں پہ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں اور جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے احباب ہیں، یہ دعا ضرور کرا کیجیے آپ حضرات، یا میرزا میں خاص طور سے جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، خصوصاً ایران، عراق، سیریا اور بحرین میں جو لوگ ہیں، مالک سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں جو روزے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ مالک جن گھروں سے یا علی یا حسین کی صدائیں بلند ہیں ان گھروں کو سلامت رکھنا۔ مالک ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔